مفتاح صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. السلام علیکم. یہ رپورٹ اس کے اندر آپ کے لیے سب سے زیادہ کچھ ایسا کوئی نئے انکشافات تھے یا دس از آل آف ایوری تھنگ وی آلریڈی نو؟ اٹس ایوری تھنگ دیٹ وی آلریڈی نو. اس میں کوئی ظاہر ہے کہ نئی چیز نہیں تھی. آئی ایم ایف نے یہیں آ کے لوگوں سے بات کی, یہیں پہ اداروں سے بات کی, اداروں کے بارے میں بات کی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ہم ٹی وی پہ پچھلے 2 4 5 8 سالوں سے 10 سالوں آئی ایم ایف کا یہ اخذ کرنا اور پیپر پہ لکھنا, اس کی کوئی تو اہمیت ہوگی. بالکل اہمیت ہے. یہ پاکستان واحد ملک نہیں ہے جس میں یہ انہوں نے کیا ہے. اور 2019 میں ان کا ایک کرپشن اور گورننس کے اوپر ایک ان کا نیا پلان تھا جس کے تحت انہوں نے اس کو اسٹرکچر بینچ مارک کر دیا کہ نہ صرف ہم رپورٹ کریں گے بلکہ آپ کو یہ رپورٹ پبلش کرنی ہوگی. اور یہ اگست میں پبلش ہونی تھی جو تاخیر کے ساتھ کی ہے, لیکن اگلے پیسے جو ہیں ہم کو اس کے بعد ملیں گے جو یہ پبلش آج ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز فینٹاسٹک. میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کا بھی انٹرویو کر رہی تھی, ان سے بھی پوچھ رہی تھی, تھوڑا سلائٹلی انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے ایوری ٹائم آئی مینشنڈ دس رپورٹ کہ ہاں آ جائے گی, ہاں کریں گے. دس وڈنٹ ہیو والنٹیرلی تو کبھی پاکستان وڈنٹ ہیو سائنڈ اپ فار دس, بٹ یہ بھی خبر ہے کہ سر اس کو ذرا واٹر ڈاؤن کرایا ہم لوگوں نے. اس کا تو خیر مجھے نہیں پتا کہ آئی ایم ایف نے کیا واٹر ڈاؤن کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, لیکن کہ ایک خبر جو ہے, یہ جو رپورٹ جو ہے یہ کافی although it's not surprising but it's a good report. I mean جو میں نے صرف اس کی ایگزیکٹو سمری پڑھی ہے آج ہی شام کو. سر گنے کی صنعت, شوگر مل مالکان کا ذکر, ان کا ایک نتھی ہونا, ایلیٹ کیپچر, ریل اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اندر کارپوریٹ شعبے کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز آئی ایم ایف کی طرف سے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ سازگار پالیسیاں صرف ان کے لیے بن رہی ہیں, ان کے جو پروفٹس ہیں ان کو دگنا کرنے کے لیے بن رہی ہیں. دیکھیں نا, یہ چیز 2019 کی انہوں نے حوالہ دیا ہے رپورٹ میں, جبکہ خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے اس وقت گنے کی چینی کی ایکسپورٹ کروائی تھی اور سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کروائی تھی. اور اس وقت مسلم لیگ کے لیڈران جو تھے مجھ سمیت, وہ بڑے اس پہ ناراض تھے اور بڑی باتیں کی ہم نے, ٹویٹس کی ہم نے. شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, دیگر وزراؤں نے ٹویٹ کیا, سابق وزراؤں نے, اور دیگر اپوزیشن لیڈرز نے ٹویٹ کیا. اور پھر جب 2024 میں یہ بات آئی اور پھر جب مل مالکان کو ضرورت پڑی تو حکومت نے پھر لبیک کہہ دیا اور پھر وہی چیز دہرائی گئی. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے جو چینی کی غلطی, اور میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, کرپشن جو پاکستان میں انڈیمک ہے اور انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے, کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, یہ حکومتوں کی بات ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز خان صاحب نے 2019 میں کی, یہی چیز اس مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت نے 2024 میں دہرائی. اور وہی آپ نے جو ہے وہ پاکستانی صارف کو غریب کر کے اس سے 50-60 روپے چینی مہنگی بیچ کے, آج بھی یہی ہو رہا ہے سر. آج ہو رہا ہے نا. آپ جو ہے وہ چینی کے 50 روپے پر کلو زیادہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 لاکھ ٹن چینی بیچتے ہیں پاکستان میں تو 25 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ چینی کے مل مالکان کو دے رہے ہیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ فرٹیلائزر کے اندر آپ بہت عرصے تک ایک سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کا جو اسٹیٹڈ ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسان کو سستی کھاد مہیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ اچھا, میرے خیال سے اچھا ایم ہے. لیکن اگر کسان کو سستی کھاد دینی تو ڈائریکٹ کسان کو پیسے دے دیں کھاد خریدنے پہ. لیکن آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو سستا فرٹیلائزر دے رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یہ کام کر رہے ہیں, وچ میکس نو سینس. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم ایلیٹ کیپچر کر جاتے ہیں. ہماری پالیسی جو ہے وہ, سر جب آپ وزیر خزانہ تھے تو were you privy to all this happening, مگر کیا ہاتھ پاؤں بندے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ پاؤں بندے نہیں ہوتے. آپ اپنی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی میں مثال کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ فرٹیلائزر کے اندر اگر آپ ریٹ نہیں بڑھا رہے تو کم از کم ان کے اوپر لیوی لگا دیں تاکہ وہ پیسے ان کو فری میں نہ مل رہے ہوں. اور بہت ساری میٹنگیں بھی ہوتی تھی. دیکھیں, اور فرٹیلائزر کے اندر آپ نے گیس کی پرائس نہیں بڑھائی, لیکن آپ دیکھیں کہ 60-70% جو ہے وہ فرٹیلائزر کی پرائس بڑھ گئی, کیونکہ آپ اس کو مارکیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. چینی کی تو میرے زمانے میں تو کوئی وہ نہیں تھا, بلکہ اس زمانے میں بھی چینی کی مل مالکان کا بہت زیادہ زور تھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. لیکن شہباز شریف ٹو ہز کریڈٹ دین ڈس ایگریڈ ود دس, اور انہوں نے مجھے پرائیویٹلی کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ اجازت نہیں دینی ہے, تو نہیں دی گئی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ مل مالکان سے پوچھیں گے تو وہ اپنا ایک رونا روئیں گے. لیکن آپ جب یہ میٹنگیں کرتے ہیں تو آپ صارف سے تو بات نہیں کرتے, آپ ایک غریب راشن خریدنے والے سے تو بات نہیں کرتے. آپ کے پاس تو ایکسس یہی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی رپورٹ میں آئی آئی ایم ایف کے کہ جو ایکسس ملتا ہے وہ امیر ترین لوگوں کو ملتا ہے. اقتصادی اشرافیہ, جی یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. and I wanted to ask, یہ اقتصادی اشرافیہ کیا ہے؟ معاشی اور سیاسی اشرافیہ تو ہم پہچانتے ہیں, یہ اقتصادی اشرافیہ کون سی ہے؟ دیکھیے,
دو قسم کے بزنسز پاکستان میں آپ بزنسز کو ڈیوائڈ کر لیں. ایک بزنس وہ ہوتا ہے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, جیسے شوگر انڈسٹری ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری شوگر مل اونرز ہیں جن کا کوئی پالیٹکس ڈائریکٹلی نہیں ہے, تو پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب آپ چینی کی پرائز ریز کرتے ہیں تو سب کو فائدہ ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری انڈسٹری ہیں, جیسے کوئی ریفریجریٹر بنا رہا ہے, کوئی ٹی وی بنا رہا ہے, بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں, لیکن ان کا کوئی سیاسی وہ نہیں ہوتا. حکومت 10,000 روپے ان کو ہر ٹی وی بیچنے پہ نہیں دے رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ انڈسٹری جو ہیں, آئی پی پیز کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے, جس کے اندر حکومت بائنگ سیلنگ گارنٹی کرتی ہے. شوگر مل کے اندر جو ہے وہ گارنٹی وہ آپ حکومت ہیلپ کر دیتی ہے. اور شوگر مل تو ایک اسپیشل کیس ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بڑے سیاستدانوں کے پاس ہے. لیکن اگر آپ دیگر انڈسٹریز دیکھیں تو ظاہر ہے کہ انڈسٹری اپنی دنیا بھر میں کوشش کرتی ہے کہ اپنی انگریس بنائے, ریگولیٹوری ایڈوانٹیجز حاصل ہوں. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کچھ زیادہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا تھا ہم نے. اور تو اقتصادی اشرافیہ ہم نے کیسے کیا؟ بائی میکنگ بورڈز آف دا سیم مین آف دا سیم پیپل جو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں. آپ یو ڈونٹ فیل سو؟ نہیں دیکھیں, اوبویسلی بورڈز بھی ہوتے ہیں, وہ حکومت کے بھی لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ چینی تو خیر چلیں چھوڑ دیں, لیکن دیگر جگہ پہ بھی جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو آپ انڈسٹری کا خیال رکھتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کیوں یہ بات ہے کہ اگر کوئی انڈسٹری نقصان کر رہی ہے اور آپ کے پاس آئے گی تو آپ حکومت جو ہے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہوتا یہ کہ انڈسٹری آپ کے پاس اسی وقت آتی ہے جب وہ نقصان کر رہی ہوتی ہے. جب وہ نفع کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس نہیں آتی ہے. نہیں, یہ اقتصادی اشرافیہ کا انگریس میں پوچھ رہی ہوں, کس صورت میں آپ کو دکھائی دیتا ہے جدھر یہ انفلوئنشل ہوتے ہیں پالیسی کے اوپر, ٹیکس ریٹ چھوٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں انڈسٹری جو ہے وہ اپنی لابنگ تو کرتی ہے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انڈسٹری ایک انڈسٹریل یونٹ اگر لابی کر رہا ہے اور اس کو اگر آپ 50 روپے چینی مہنگی کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کروڑوں روپے کا مہینے کا فرق پڑتا ہے. لیکن عام صارف کو تو 200-400 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو کوئی عام صارف تو اس پہ پریشان نہیں ہوگا, مطلب اس پہ سر نہیں مارے گا. لیکن انڈسٹری چونکہ پرٹیکولرائز بینیفٹس ہوتے ہیں اور وائڈ اسپریڈ کاسٹ ہوتی ہیں, تو پرٹیکولرائز بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے, اور یہ ریل اسٹیٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریل اسٹیٹ والے بھی اپنی مراد حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم کو حکومت کا یہ جو آئی ایم ایف نے ایک بات کی کہ حکومت کو اگر آپ سمیٹ لیں, اس کا فٹ پرنٹ چھوٹا کر لیں کہ وہ یہ چیزیں کرتی نہیں. تو یہ بھی کہا انہیں ریل اسٹیٹ, مینوفیکچرنگ اور توانائی سازگار ٹیکس انتظامات سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل, دیکھیں نا اب توانائی پہ ہے, اب آپ نے یہ پالیسی دی تھی اور اس پہ لوگوں نے آ کے سائن کیا. اب یہ پالیسی میں آپ کے سکم تھے جس کی وجہ سے آپ نے آئی پی پیز 94 سے لگوا رہے ہیں, 17% آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیا, کبھی بڈنگ نہیں کروائی. بھئی بڈ کروا لو. ایک مرتبہ جب شاہد عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, جب ہم نے ان کی بڈ کروائی تھی ونڈ پاور والوں کی, ورنہ تو بڈنگ ہوتی نہیں تھی. اس کے بعد عمران خان نے وہ بھی رول چینج کر دیا. تو بڈ کروائیں آپ تو, اور پھر وہی چیز لگوائیں جس کی ضرورت ہے. آپ ایکسٹرا نہ لگوا لیں, بیکاز انڈسٹری والا آپ کو بولتا ہے لگوا لیں سر میرا پیسہ خرچ ہو گیا ہے, اس پہ میں نے بڑا کوشش کر لی ہے, تو اب یہ لگوا لیں. تو آپ پھر بولتے ہیں چلو یار ایک اس کی بھی لگوا لو, ایک اس کی بھی فیکٹری لگوا لو. تو تھوڑا سا ہم کو ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہیے. ایک زمانے میں اگر آپ کو پتہ ہے نان پرفارمنگ لونز اینڈ بیڈ لونز کا بڑا ذکر تھا. اب حکومت کے بینکس بہت کم ہو گئے ہیں تو یہ مسئلہ کم ہو گیا ہے. لیکن جب بینکرز ایکویٹی ہوتی تھی اور دیگر ادارے ہوتے تھے تو ہم نے اس کے اندر بھی کرپشن کا یہ حال کرا کہ ہم کو وہ ادارے بند کرنے پڑے. سو حکومت کو جہاں آپ چھوٹا کر دیں وہ اچھا ہے. لیکن یہ صرف رپورٹ جو ہے یہ اس پہ نہیں ہے. رپورٹ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں پہ ہے جس میں حکومت کی ریگولیٹوری جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کہ کہیں کیا ریگولیشن ہے کہیں کیا ریگولیشن ہے, یہ ایک دوسرے کے برخلاف ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو ڈیجیٹائز کرو, کہتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹیکس سسٹمز ان دا ورلڈ. اس پہ انہوں نے ایک چیز جو تعریف کی ہے, میں کہتا چلوں کہ آپ نے فیڈرل فائنانس منسٹری کے اندر ٹیکس آفس بنا لیا ہے اور ایف بی آر سے لے لیا ہے. میرے خیال سے یہ اچھا کیا ہے آپ نے. تو اس کی انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بھی اسٹرکچر کی پالیسی کو سراہا ہے. تو یہ دو چیزوں کی انہوں نے تعریف کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ پہ بڑا اچھا کام کیا پاکستان نے. لیکن اس کے علاوہ جو تھا یہ ہماری گورننس ویک ہے, کرپشن بہت زیادہ ہے. کرپشن, یہ کرپٹ ایلیمنٹس یا ایلیٹ کیپچر جو ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. Energy policy, IPPs is an example of elite capture where IPPs captured the government policy for the longest time. اور اس کی وجہ سے پھر آج ہم دیکھیں کہ ہر انڈسٹری جو ہے اس کو کاسٹ زیادہ پڑ گئی.